ہم آج بھی اسلامی تاریخ اور مطالعہ پاکستان کے دو سرسری سے باب پڑھ کر خود کو لاجواب اور لافانی قوم سمجھتے ہیں صدر زیوقار، اور اسی غرور میں مبتلا کہ ہمارے پرکھوں کی گئی محنت اور لازوال کوششوں کا ثمر ہم تمام عمر کھائیں گے۔ ہم نے کبھی اپنے قوت بازو کو آزمانے کی چاہ نہیں کی۔ ہم آج بھی تاریخ کی لہروں پر اپنی ڈولتی ہوئی کشتی کو اپنے تابناک ماضی کا سہارا جانتے ہیں، مگر صدر زیوقار، اگر لوہے کو استعمال میں نہ لایا جائے تو زنگ آلود ہو جاتا ہے، اور زنگ آلود لوہا کباڑ ہوا کرتا ہے۔ آج ہم ایسی کباڑ قوم ہے صدر زیوقار، جو زندہ نام کی دہائیاں تو دیتی ہے مگر اپنے سائنسدانوں، مفکروں، ادیبوں، لکھاریوں اور شاعروں پر کفر کا ٹھپا لگا کر ان کی تصاویروں کو سیاہی آلود کرنے سے پہلے لہجہ بھر نہیں سوچتی، اور امن کے نام پر بطور دلائل کتابیں تاریخ کے تمام جنگجوؤں کو سامنے لا کھڑا کرتی ہیں۔ سنیں کوئی میری غربت کی داستاں مجھ سے کہ مذہب کے نام پر پیسہ کمانے والوں کو ہزاروں کا ہجوم اور اس کی مالیت میں عبدالستار ایتی جیسے ملکی وفاداروں کو گالیوں کا نذرانہ دیا جاتا ہے۔ سنیں کوئی میری بے بسی کی داستاں مجھ سے کہ بلوچ اپنے حق کی آواز اٹھانے کے جرم میں فوجی عذاب سہیں تو اس پر کوئی آواز نہیں، یہاں تک کہ ان کی ماؤں کے آنسو آنکھوں سے بہہ کر ہتھیلیوں کی دراڑوں میں خشک ہو جاتے ہیں۔ سنیں کوئی میری بے بسی کی داستاں مجھ سے کہ موٹر وے پر ایک ماں کو اس کے بچوں کے سامنے جنسی زیادتی کا نشان بنانے والی یہ قوم۔ سنیں کوئی میری بے بسی کی داستاں مجھ سے کہ قصور میں ایک کمسن بچی زینب کو یہ ہوس کی پجاری قوم اپنی ہوس کا نشانہ بنا دیتی ہے۔ تو صدر زیوقار، اب چاہے 4 کتابیں پڑھیں یا 2 صفحے، ماضی کا راگ الاپنے سے یہ نام تو زندہ نہیں ہوگا، کیونکہ کہانی جو تم کو دکھائی گئی ہے، جو لوری میں تم کو سنائی گئی ہے، خدا کی قسم یہ کہانی نہیں ہے۔ تمہیں بے تحاشا تماشا دکھا کر کہانی کو تم سے چھپایا گیا ہے۔ کہانی تو لوگوں تمہارا لہو ہے، جسے رات میں بند کمروں کے اندر، نجی محفلوں میں صلاحی کے اندر چڑیلوں کو بھر کے پلایا گیا ہے۔ کہانی کو تم سے چھپایا گیا ہے، کہانی کو تم سے چھپایا گیا ہے۔ نا امیدی تمام جذبوں اور خوابوں کی کسب کو کچل دیتی ہے صدر زیوقار، اور آج ہم نا امیدی کے اس مقام پر کھڑے ہیں جہاں سے پلٹ کر دیکھا جائے تو مایوسی کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ ہمارے دلوں پر مہرے، ہاتھوں پہ تالے اور ذہنوں پہ بیگانگی کے چھالے پڑ چکے ہیں، اور ان چھالوں کی چبھن محسوس کرنے کے باوجود اپنے احساسات کی آنکھیں موند لینے والوں سے میرا سوال ہے کہ اگر یہ زندہ قوم ہے تو پھر روٹی کے گرد زندہ جسموں کا رقص اور اس رقص میں شمولیت اختیار کرنے والوں کا ہجوم کیوں کر ختم نہیں ہوتا؟ اگر ان کا نام انمٹ ہے تو سارے جہان کا درد ہمارے جگر میں کیوں؟ اگر یہ خود مختار قوم ہے تو اس ملک کو جہالت کے پلندے پر قائم کیے ہوئے یہ لوگ کس حصار میں گم ہیں؟ اگر ہم خوددار قوم ہیں تو اپنے کعبے کو واشنگٹن ڈی سی، بیجنگ اور سعودی حکام کے قدموں تلے کیوں تلاش کرتے ہیں؟ تو جھکی پیشانی، بندے ہاتھوں اور پست پڑے حوصلوں سے نام زندہ نہیں رہا کرتے بلکہ مٹ جایا کرتے ہیں۔ کہ ڈھل چکی رات، بکھرنے لگا تاروں کا غبار،
لڑکھڑانے لگے ایوانوں میں خوابیدہ چراغ، تھک گئی راستہ تک تک کے ہر ایک رہگزار، اجنبی خاک نے دھندلا دیے قدموں کے سراغ، گل کرو شمیں بڑھا دو میں اور مینا ایاغ، اپنے بے خواب کیواڑوں کو مکفل کر لو، اب یہاں کوئی نہیں آئے گا، اب یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔